کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم۔ قرآن حکیم وہ مقدس لاریب کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتے ہیں یا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ جو خوف کی اور محبت کی نعمت عطا کی گئی، جو اس کی قدر کرتے ہیں، یہ ہدایت بھی انہی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں، جو کہ ترتیب میں پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی دعا مانگو تو اللہ سے یوں عرض کرو، اور ہر نماز میں بھی ہمیں یہ عرض کرنے کا حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اللہ سے ہمہ وقت سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیں، ہدایت مانگتے رہیں۔ قرآن حکیم کو نہ صرف پڑھنا اور اس کا تکرار کرنا باعث فضیلت ہے، بلکہ اصل فضیلت اس کے معنی، مفاہیم اور اس کے مطالب پر غور و فکر اور تدبر ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا۔ تو دوسری جانب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے پڑھنے کے لیے اسے آسان کر دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو یہ کہتے ہیں پڑھنا مشکل ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، لیکن اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ لوگ اس سارے معاملے کو علماء پر چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ جی اتنی باریکیاں تو ہم جان ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم سارا کچھ علماء پر چھوڑتے ہیں کہ وہی ہمیں بتائیں۔ علماء کا کام ہے کہ جو باریک مسائل ہیں، جو جزیات ہیں، جو علم میں رسوخ ہے، وہ حاصل کریں، لیکن عوام الناس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی نہ صرف تلاوت کریں بلکہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ باقاعدہ پڑھیں اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ یہی اس دنیا میں اس وقت سلگتے ہوئے تمام مسائل کا واحد حل ہے، اور مسلمانوں کو تو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک کتاب کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد، مگر دنیا میں بے توقیری اور بے عزتی اور معاشرتی اور اقتصادی بحران اور اخلاقی اور دینی ہر طرح کے بحران کا سامنا ہمیں ہے۔ تو اس کا بنیادی سبب قرآن کریم سے دوری ہے، اور بڑھتی ہوئی لادینیت، بڑھتی ہوئی لاقانونیت، جرائم اور بے راہ روی، ان تمام امور کا سدباب اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا قرآن کریم ہی واحد حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔